تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستوں، گزشتہ یہود و نصارہ کی خرابیاں، برائیاں اور پھر ان کی بدعملیوں کی سزا اور گمراہی اختیار کرنے کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کی یہ وعید سنائی گئی، سزا سنائی گئی، اور کفر کی حالت میں جن کا انتقال ہوا، جو مر گئے، ان کی سزا سنائی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے تو نجات ممکن ہی نہیں ہے. وہ چاہے ڈھیر سارا مال خرچ کر دے، زمین بھر کر سونا اگر خرچ کرے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. چوتھے پارے میں گویا یہ بات بتلائی گئی، اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور اس بات سے آگاہ کیا گیا اور ذہن نشین کی گئی یہ بات کہ کفار تو اگرچہ کتنا ہی خرچ کر لے، دنیا میں خرچ کیا ہوا انہیں وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، لیکن ایمان والا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے جتنا بھی مال خرچ کرے، ایک ادنا سے ادنا چیز خرچ کرے تو بھی وہ بہت بڑے اجر کا مستحق ٹھہرے گا. گویا کہ قبولیت کا دار و مدار ایمان اور اسلام پر ہے اور اخلاص پر ہے. اگر ایمان اسلام ہی نہیں ہے تو خرچ کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ آخرت میں تو وہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. تو ایمان، اسلام اور اخلاص پر ہی دار و مدار ہے قبولیت کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اخلص دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. یعنی لاکھ لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، پوری رات نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، چھوٹا سا عمل کرے لیکن اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، تو تھوڑا عمل بھی اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ریاکاری کے لیے بڑے سے بڑے عمل کر لے لیکن وہ بالکل ٹھوٹکے کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص اللہ کی کو ایک ماننے اور عقیدے کے ٹھیک ہونے اور نیت کی درستگی پر پیدا ہوگا. اخلاص، نیت ٹھیک ہوگی، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ ریاکاری، اور نیت کی درستگی ہے تو پھر اخلاص پیدا ہوگا. تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے، اعلیٰ درجے کی نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہے، جو تمہیں اچھی چیز تمہارے نزدیک محبوب ہے، مرغوب ہے، وہ چیز جب تک تم خرچ نہیں کرو گے اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ سارا مال خرچ کر دو، مما سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ تمہیں جو دیا گیا ہے اس میں سے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو۔ اب اپنی طاقت کے مطابق 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، اور خرچ کیسا کرو؟ تحبون، جو تمہیں پسند بھی ہو، جس کو تم پسند بھی کرتے ہو، جو تمہیں مرغوب ہے، اچھی لگتی ہے چیز، وہ ایسی چیز۔ اب ظاہر ہے گھٹیا چیز انسان خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا، ردی چیز، بیکار چیز خود اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا موقع ہے تو پھر ایسی گھٹیا اور ردی چیز کیسے انسان خرچ کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ جب انسان اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرے تو وہ بھی کیسی چیز ہونی چاہیے؟ اپنی پسندیدہ چیز، مرغوب چیز ہونی چاہیے۔ اسی کو فرمایا مما تحبون، جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، مرغوب ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ اب دیکھیے ایک طرف ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں اور دوسری طرف صحابہ کرام کا حال دیکھ لیں کہ اس آیت کے سننے کے بعد ہمارا کیا رویہ، اور حضرات صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو ان کا کیا رویہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آرا کر کے کہنے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے میرے مال میں سے جو زیادہ پسندیدہ اور مرغوب جو مال ہے وہ میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیرہا تھا، جس باغ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جاتے تھے، اور یہ باغ جو ہے مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی تھا۔ تو اس باغ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس باغ میں جو کنواں تھا اس کنویں کا پانی آپ نوش فرمایا کرتے تھے، وہ پانی بھی میٹھا تھا تو آپ وہاں جا کر اس کے پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے میرے مال میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو مال ہے وہ میرا یہ باغ ہے جس کا نام بیرہا ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے، آپ دے دیں اللہ کے راستے میں۔ اور کہنے لگے کہ آپ جہاں خرچ کرنا چاہے خرچ کرنے، صرف کرنا چاہے صرف کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے جو اعزاء و اقارب ہیں، جو غریب ہیں، مستحق ہیں، انہی میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے یہ باغ اپنے جو غریب رشتہ دار تھے، اعزاء و اقارب تھے، انہی میں یہ باغ تقسیم کر دیا۔ یہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے غور کیا میرا مال کون سا زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ ان کا حال دیکھیں حضرات صحابہ کرام کا۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے اگر کہ مجھے جو خیبر کی زمین ہے جو مجھے ملی ہے وہ سارے مال میں یہ خیبر کی زمین زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، وقف کر دو۔ انہوں نے وقف کر دی وہ زمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت کریمہ پڑھی، جب یہاں پہنچے تو تصور کرنے لگے کہ میرے مال میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال کون سا ہے۔ تو غور کیا تو پتہ چلا رومی جو باندی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہے، کیونکہ باندی اور غلام کا زمانہ تھا اس زمانے میں، تو رومی اور روم کی باندی تو بڑی خوبصورت تھی۔ تو انہوں نے غور کیا، تصور کیا تو میرے پاس جو رومی باندی ہے وہ سارے مال میں زیادہ پسندیدہ ہے اور مرغوب ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں نے جو چیز دی ہے اگر میں وہ واپس لینا چاہوں تو میں اسی کے ساتھ واپس لے کر اسی سے نکاح کر لیتا۔ گویا اس سے اندازہ لگائیے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز تھی وہ رومی، یہ جو باندی تھی وہ زیادہ پسندیدہ چیز جس کو اللہ کے راستے میں انہوں نے آزاد کر دیا۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ حضرت نبی علیہ السلام کے لے پالک بیٹے تھے، متبنہ، جس کو منہ بولا بیٹا، جیسا کہ آج کل بنا لیا جاتا ہے لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا. تو یہ لے پالک اور متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. ان کے والد لینے بھی آئے، ان کے والد لینے کے لیے آئے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ دے دیں. تو ان سے جب پوچھا گیا آپ جانا چاہتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے باپ کو ترجیح نہیں دی، نبی علیہ السلام کو ترجیح دی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا. تو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا انہیں بنا لیا تھا. گویا کہ اپنا گھر خاندان سب چھوڑ دیا اللہ کے نبی کی محبت میں، اور اسلام لے آئے، سب کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا انہیں بنا لیا، لے پالک بیٹا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اچھی چال والا گھوڑا ہے. اب گھوڑے کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، اپنی زبان میں بھی سمجھو 4 ویل یا 2 ویل 3 ویل. تو 2 ویل کے اندر بھی ایک نیچے درجے کی، درمیان درجے کی اور اعلیٰ درجے کی 2 ویل. 4 ویل میں بھی اچھی سے اچھی مرسیڈیز بینز کے لو یا BMW اس طرح. تو گھوڑے کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ایک گھوڑا وہ ہے جو جہاد میں بھی کام آ سکے، جو جہاد میں بھی، اس کے لیے بھی گھوڑے کی بھی بہت سی قسمیں. گھوڑے کے تقریباً 300 سے زیادہ نام تھے. اس سے آپ اندازہ لگا رہے کہ گھوڑے کتنے ہوں گے اور اس کی قسمیں کتنی تھی. اور ان کی نسلیں بھی ایسی تھی، 300 ان کے نام یاد رکھتے تھے عربوں کے اندر. اس کا رواج بھی بہت زیادہ تھا، جیسے ہمارے یہاں 4 ویل کا ہے، اچھی سے اچھی 4 ویل کا نام ہوتا ہے نا الگ الگ. تو ایسے گھوڑے کے بھی الگ الگ نام، اس کی نسلیں الگ الگ اور اس میں بھی قسمیں الگ الگ. تو کہنے لگے کہ میرے پاس بہت اچھا عمدہ قسم کا چال والا گھوڑا ہے میرے نزدیک، میرے مال میں زیادہ محبوب مجھے یہی ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ جسے چاہیں آپ اسے دے دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو دے دیا یہ گھوڑا. اب جب ان کے بیٹے کو ہی دے دیا تو انہیں تردد ہوا کہ میں نے تو دیا تھا اللہ کے راستے میں کہ آپ کسی کو بھی دے دینا، یہ تو میرے بیٹے کو ہی دے دیا گھوڑا. تو جب تردد ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہیں کچھ تردد ہو رہا ہے، اچھا نہیں لگا کہ دینا چاہیے تھا کسی اور کو، دے دیا میرے بیٹے کو ہی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں تردد ہو رہا ہے، تردد کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے قبول کر لیا. اب تمہارا بیٹا مستحق تھا، میں نے اسے دے دیا، اللہ نے قبول کر لیا جہاں دینا تھا. تو اس میں تمہارے ثواب میں، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. گویا کہ حضرات صحابہ کرام کی جو نگاہ تھی وہ مال دولت پر نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیے، دیکھیں نگاہ کہاں تھی کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اعلیٰ درجے کی نیکی کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو اپنے مال میں سے جو محبوب اور پسندیدہ مال ہے اسے خرچ نہ کرے. تو حضرات صحابہ کرام تلاش کرتے تھے کہ کون سا مال اچھا ہے. اب ہمارا حال بالکل برعکس ہے. زکوٰۃ نکالنے کی ہے مال میں سے، کون سا گھٹیا نکلتا کون سا نہیں ہے، جاتا کون سا نہیں ہے وہ نکال رہے. ہمارا حال یہ ہے، یعنی جو جاتا کون سا نہیں ہے پڑا ہو اس کو نکال کے روانہ کرو تاکہ زکوٰۃ بھی ہو جائے، معاملہ بھی نہیں بڑھ جائے. ہمیں اگر خرچ کرنے کی بات آئے تو جو گھٹیا سے گھٹیا ہو سکتا ہے وہ دو، اور خریدنے کی بات آئے، لینے کی بات آئے تو ایسا چیک کرتے جیسے کہ یہی مینوفیکچر لے کے بیٹھا ہے اور پتہ نہیں اس کے 1000 پیس تو یہی بنا لے گا بیٹا. بالکل ایک ایک پیس ایک ایک چیز دیکھے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ لینے کی بات آئے تو اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ، اور دینے کی بات آئے اللہ کے راستے میں تو بغیر دیکھے بلکہ یہ دیکھیں گے گھٹیا سے گھٹیا کون سا ہے. تو اللہ اب حضرات صحابہ کرام کا حال دیکھیے کہ ان کی نگاہ اچھے سے اچھے مال پر، کہ اچھا سے اچھا مال جائے تو میرا شمار اس آیت میں ہو جائے اور اس آیت پر عمل کرنے والوں میں ہو جائے اور اللہ کے راضی کرنے والوں میں ہو جائے. اور دیکھیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دیا تو تردد ہوا کہ یہ کیا کر دیا، اجر و ثواب میں کمی تو نہیں آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا نا تم نے جس کے مقصد کے لیے دیا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی. تو یہ حضرات صحابہ کرام کا حال تھا کہ وہ عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دینے کو پسند کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، یعنی تم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہیں ردی
اور بیکار کوئی چیز دے. اگر کوئی ایسی چیز دیتا تو اس کے سامنے ہی لے تو لے لے, تیرے بچوں کو پینا ہی ہے, بلکہ میں تیرے کو اچھی چیز دیتا ہوں, میرے کو کہاں یہ دیتا ہے. ایسے کتنے لوگ اپنی زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ یہ ایسی گھٹیا چیز دیتا ہے, لے تو پکڑ تیرے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِرِي, اگر وہ چیز ردی تمہیں دی جائے تو تم اسے لینا گوارا نہیں کرتے. وَلَسْتُمْ بِآخِرِي, تم لینا گوارا نہیں کرتے, تو تم ایسی چیز اللہ کے راستے میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی چیز کیسے دینے کو پسند کرتے ہو. تو تمہیں چاہیے کہ جو چیز تم خود پسند کرتے ہو, ایسی چیز جب دینے کی بات ہے تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں دو, اللہ کی رضا کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, روپیہ 2 روپے, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اصل تو نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہاں کوئی مالداری نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ, کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھتا کہ بہت بڑا خوبصورت ہے یا باڈی بلڈر ہے یا پتہ نہیں کیسا کیسا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز دیکھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی نیت کیا ہے, اس کے جذبے کیا ہیں. اگر کھجور دی ہے نا, ایک کھجور, اور وہ اخلاص کے ساتھ دی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے بدلے میں بھی اس آیت پر عمل کرنے والوں میں شامل کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نیک نیت دیکھتا ہے, 1 روپیہ دیا وہ نہیں دیکھتا, اس روپیہ دینے والے کا دل کیا ہے, اس روپیہ دینے والے کے جذبات کیا ہے. اس جذبات اور نیت اور اخلاص کو اللہ دیکھتا ہے, اور اس پر پھر اس اجر و ثواب مرتب ہوگا. ویسے 1 نیکی پر 10 نیکی تو ہے ہی, یہ یوں سمجھو کہ 1 2 اور 10 لو, یہ تو قانون سب کے لیے 1 پر 10. لیکن جس قدر اخلاص آتا جائے گا 1 پر 100, جیسے کہ ایک جگہ فرمایا 1 پر 100 ثواب, جیسا اخلاص ہوگا. اور پھر آگے اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اب کتنا دے گا زیادہ, 1 دیا ہے 1 پر 10, 100 بھی دے گا, 700 بھی دے گا نیکی. اور پھر 700 کے بعد بھی اگر 1 روپیہ دیا ہے اچھے جذبات سے, اچھی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جذبات جیسے ہوں گے اس کے مطابق ہم زیادہ دیں گے. اب زیادہ کتنا دیں گے اس کی کوئی مقدار اللہ نے طے نہیں کی ہے کہ ہم 700 سے 1000 2000 ایسی کوئی مقدار طے نہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے, بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتا تو وہ تھوڑا دینے کو بھی پسند نہیں کرتا. دنیا کے بادشاہ 1,00,000 2 لاکھ دیتے تو وہ ان کی شان کے خلاف ہے, بلکہ ان کی جو گفٹ ہوتی ہے وہ ان کی شان کے مطابق ہوتی ہے, کروڑوں کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ جو دے گا تو وہ اس کی شان کے مطابق دے گا, جیسی نیت اور جیسے جذبے ہوں گے اس مطابق دے گا. تو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, تم جو خرچ کرو گے تمہاری نیت دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت سے واقف ہے, اس نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اعلیٰ سے اعلیٰ دیں گے تو ہی کام بنے گا, تو ہی اجر و ثواب ملے گا. نہیں, اگر کوئی پرانے کپڑے ہیں, وہ پرانے کپڑے کسی کو دیے, یا کھانا بچا ہوا ہے وہ کھانا بچا ہوا کسی کو دیا, یا برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں عیب دار وہ برتن کسی کو دے دیے, ان سب پر بھی اجر و ثواب تو ملے گا ہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا. گھر میں کھانا بنا, اب کھانا بنانے کے بعد فریز کی نظر کر دیا, 2 دن فریز میں پڑا رہا, 3 دن فریز میں پڑا رہا, کیا ہوا بدبو ہو گئی, گرمی بھی اتنی تھی کہ فریز بھی برداشت نہیں کر سکا کہ کب تک پڑا رہے گا, تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکا اور فریز کا کھانا بھی بگڑ گیا. نہ تیرے کام نہ میرے کام نہ کسی کے کام. تو ہونا یہی چاہیے. ہماری بھی عادت یہ, فریز نے آ کر ہماری عادت کو بھی خراب کر دیا. فریز نہیں تھے تو دل بھی صاف تھے, تو وہ کھانا بچتا تھا تو بھائی خراب ہو جائے گا, دے دے بازو والے, تو بازو والا بھی کھا لیتا تھا, پڑوس والا کھا لیتا تھا, یا جو غریب ہوتا تھا وہ کم از کم کھا لیتا تھا, لوگ کھا لیا کرتے تھے. لیکن جب نے فریز آیا تو فریز نے تو کباڑا ہی کر دیا ہے, بس رکھو اور بقرعید آ جاوے تو رکھو, اتنا رکھو کہ وہ کسائی بھی سوچنے لگے کہ گراہک کب آئیں گے. اب 5 دن تو ہو گئے, گراہک اتنی ہوتی, چھٹا دن ہے, 1 مہینہ ہو گیا, گراہک اتنی ہوتی. تو گویا کہ ایک فریج نے آ کر جو کباڑا تھا وہ بھی سب کباڑا ہی کر دیا, یوں سمجھو. تو ہونا تو یہی چاہیے ہمارے دل کے, کہ اگر جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سالن زیادہ بڑھا تو تاکہ دوسرے کے کام آئے, تو ہم یہاں سالن اس لیے بڑھا تھا تاکہ 2 دن چل جائے, اوندا ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ اگر کھانا بچ گیا تو کم از کم وہ کھانا جو ہے کسی غریب کو دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جس اللہ نے آج کھانے کے لیے دیا ہے, تو جب کسی کو دیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, کھانا کل کو تو ملنے ہی والا ہے, اس پر اجر و ثواب ملے گا, اور ڈبل اللہ تعالیٰ کو دوسرا انتظام کرے گا اور زیادہ دے گا.
لیکن جب آدمی جمع رکھتا ہے تو جو جمع رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیکار بھی ہو جاتا ہے، نہ کام اس کے کام آتا ہے نہ کسی اور کے کام آتا ہے۔ تو دو باریاں ہوتی ہے، ایک باری سے ہوا آتی ہے، دوسری باری سے ہوا جاتی ہے۔ ایسے مکان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ چاروں طرف سے کوئی بارش نہ ہو، ایسے مکان کو کوئی پسند کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طرف سے دو، ایک طرف سے لو، تو یہاں سے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہاں سے آئے گا۔ دو راستے ہوں گے تو ہی کام چلے گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ نوازے گا اور زیادہ رزق دے گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ تنگی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ آسان ہے، آسان شکل ہے۔ ایک آدمی کا کھانا بچا ایک آدمی کو دے دیا جائے تو بچا ہوا کھانا ہے۔ اسی طرح کپڑے ہیں، اسی طرح برتن ہیں، اور دوسری چیزیں اپنے طور پر دیکھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو صدقہ اور خیرات کر دیا جائے اور تلاش کر کے ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ مال دولت ہی سے پہنچا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مال دینے میں کہ بھائی 1,00,000 1,000 دینے پڑیں گے، 500 دینے پڑیں گے، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ 1 روپیہ 10 روپیہ اللہ کے راستے میں نیک نیت سے دیا تو بھی اس آیت میں پر عمل کرنے والوں میں انسان شامل ہو جائے گا۔ تو آگے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اب دیکھیے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو ملت ابراہیمی کی طرف بلایا اور دعوت دی۔ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ مشرکین بھی، یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قائم کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ ان کا ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا، اس سے پہلے بھی آیا اور دعوے کو توڑ کر بتلا دیا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اہل اسلام مسلمان یہی ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے یہی بات کہی کہ تم ملت ابراہیمی پر قائم رہو، جس طرح مسلمان قائم ہیں ان مسلمانوں کے طریقے کے مطابق تم ملت ابراہیم پر اپنے آپ کو جماؤ۔ تو وہ کہنے لگے، اور یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو انہوں نے جواباً یوں کہا کہ اگر مسلمان ملت ابراہیمی پر قائم ہیں تو پھر ملت ابراہیمی میں جو حرام کردہ چیزیں، ان حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال سمجھ کر استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ حرام کردہ چیزیں کون سی یہ سمجھتے تھے؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دو چیزیں۔ اونٹ کا گوشت یہود و نصارہ حرام سمجھتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جس کو وہ حرام سمجھتے تھے، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دونوں چیزیں حرام سمجھتے تھے اہل کتاب۔ اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ تورات کے اندر ان کا خیال یہ تھا کہ تورات میں اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی، اسی کو کہا جب ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ مسلمان کر رہے ہیں تو ملت ابراہیمی میں جو چیزیں حرام ہیں، یہ دو چیزیں، ان کو حلال سمجھ کر استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ان کا یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا اگر ملت ابراہیمی پر قائم ہے تو پھر جو بیت المقدس ہے اس کو قبلہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ دو سوال تھے ان کے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ تو اس کے دو سوال تم اس کے برخلاف نظر آتے ہو دونوں۔ تو پہلا جو سوال تھا ان کا کہ تم اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، حلال سمجھتے ہو، اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اس آیت کریمہ میں دیا جس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ اللہ نے حرام نہیں کیا، نہ تورات میں اس کو حرام قرار دیا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری تھی، منت مانی تھی، اس منت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی تھی یہ چیزیں، اور ان کی اولاد نے اپنے باپ کی اتباع میں، والد کی اتباع میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا یہودیوں نے کہ آپ بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ تمہیں بیٹا پیدا ہوگا، اور جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کے بعد تمہیں پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، جس کو یوں فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب،
کہ اسحاق کے بعد یعقوب، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو اسماعیل تھے، دوسرے جو بیٹے تھے وہ اسحاق، دونوں سے نسل چلی۔ حضرت اسماعیل والے بنو اسماعیل کہلائے اور یہ حضرت اسحاق والے بنو اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حضرت یعقوب۔ تو گویا حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، تو یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12 بیٹے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے، وہ 12 ستارے خواب میں دیکھیں تو 12 بیٹے تھے۔ اب یہ جو 12 بیٹے تھے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کے جو بیٹے ہوئے ان کو کہا گیا بنی اسرائیل، کہ اسرائیل کا بیٹا، یعقوب کے بیٹے اولاد۔ اب آگے بات، تو اب ان کا جو جواب تھا وہ جواب سنیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہیں ایک بیماری لگ گئی جس کا نام تھا عرق النساء۔ یہ ایک بیماری تھی جس کا مطلب اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیر میں درد ہوتا تھا، اور یہ جو درد ہے وہ کولہے سے شروع ہو کر ٹخنے اور پھر گھٹنے سے لے کر نیچے انگوٹھے تک، گویا کہ پورا پیر درد ہوتا تھا ان کا، کبھی ایک طرف کبھی دونوں طرف، اس طرح پیر میں درد رہتا تھا۔ یہ بیماری تھی، یہ درد تھی۔ تو انہوں نے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر میری یہ بیماری درست ہو گئی اور میں اچھا ہو گیا تو میری جو مرغوب غذا ہے، میں جو کھاتا ہوں، ان غذاؤں میں سے، ان خوراک میں سے جو پسندیدہ خوراک ہے اور جو پسندیدہ غذا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کو حرام کر لوں گا اپنے اوپر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی اور یہ بیماری سے صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی۔ اس منت کے پورا کرنے کے پیش نظر ان کی جو مرغوب غذا تھی وہ گوشت اونٹ کا اور دودھ، یہ 2 مرغوب غذا تھی، انہوں نے اپنے اوپر اس منت کے پورا کرنے کی پیش نظر حرام کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ان کی اولاد نے بھی پھر یہ ان کی اتباع میں، پیروی میں اس کو بھی ترک کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، حضرت یعقوب نے منت کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو حرام کیا۔ تو یہودیوں نے اس کی تصدیق کی۔ پورا تفصیلی جو واقعہ ہے، جب نبی علیہ السلام کے پاس یہودی آئے ایک اور روایت میں، اور آ کر آپ سے جو 4 سوال کیے، وہ 4 سوال کیا تھے، پھر اس آیت کا پس منظر کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ اس لائق بھی نہیں کہ ہم تجھ سے کچھ مانگیں، اے اللہ ہم اس لائق نہیں کہ تو ہمیں اپنے گھر بلائے، اے اللہ تو میزبان ہے اور اے اللہ ہم مہمان ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر بلایا، اور گھر وہی بلاتا ہے جس سے میزبان مہمان سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، زبان سے اے اللہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، اے اللہ ایمان عطا فرمایا، تندرستی عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں نہ جانے کتنی کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اے اللہ جس کے ہم مستحق نہیں تھے، اے اللہ یقیناً ہم مستحق نہیں تھے، اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شمار کرنا چاہو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اس قدر نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی،
اے اللہ جس طرح احسان کا معاملہ فرمایا اے اللہ آج بھی احسان کا اور آئندہ بھی احسان کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ، عفو و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ، عفو و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ، معافی کا معاملہ فرما اے اللہ۔ ہمیں ہمارے قلوب میں گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے اے اللہ۔ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ، توبہ پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور گناہ چھوڑنے اور نیکی کی طرف آمدہ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ۔ تیری توفیق کے بغیر، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اے اللہ۔ ایک سبحان اللہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو، تیری مدد شامل حال نہ ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے اے اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے اے اللہ۔ تیرے بے شمار بندے ہیں اے اللہ نماز سے محروم ہیں، تیرے بے شمار بندے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کی انہیں توفیق نہیں ہوتی اے اللہ۔ سال ہا سال گزر گئے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہوئی اے اللہ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اے اللہ۔ یقیناً اے اللہ تو اپنے انہی بندوں کو توفیق دیتا ہے جس کی اے اللہ جس کی اے اللہ تیری مدد شامل حال ہو اے اللہ۔ اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ روزانہ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اور تمام گناہوں سے، تمام رضائی سے ہمیں پاک اور صاف فرما، ہمیں پاک اور صاف فرما اے اللہ۔ اے اللہ اپنے سے قریب فرما اے اللہ، اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما، دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے اے اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کی محبت اور غیروں کی طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے اے اللہ۔ یہ جو الیکشن آنے والا ہے اے اللہ اس الیکشن میں خیر کا معاملہ فرما اے اللہ، عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ۔ اے اللہ جتنے پلاننگ اور جتنی اسکیمیں بنائی جا چکی ہے اے اللہ، ان اسکیموں کو دشمنوں پر اور نفرت پھیلانے والوں ہی پر الٹ دے اے اللہ۔ اسکیم کو ناکام فرما اے اللہ۔ یقیناً فیصلے تیرے چلتے ہیں اے اللہ، حکم تیرا چلتا ہے، تدبیریں تیری چلتی ہے، یہ کائنات تیری ہے اے اللہ۔ یہ سب بندے تیرے ہیں، سب کے قلوب تیرے قبضے میں ہیں، تیرے انگلیوں کے درمیان ہیں اے اللہ۔ قلم تیرا چلتا ہے اے اللہ، فیصلے اور اے اللہ ساری چیزیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں اے اللہ۔ تو اپنا اے اللہ فیصلہ جاری فرما اے اللہ، اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما اے اللہ، مدد اور نصرت شامل حال فرما اے اللہ۔ یقیناً اے اللہ اسکیمیں اے اللہ بڑی خطرناک اسکیمیں تیار کی جا چکی ہیں، لیکن اے اللہ تو ان اسکیموں کو فیل کر اے اللہ، تیرے قبضے قدرت میں ہے، ان اسکیموں کو فیل فرما اے اللہ، تدبیروں کو فیل فرما اے اللہ۔ الیکشن کو اے اللہ مسلمانوں کی کامیابی کا ایک اے اللہ ذریعہ بنا اے اللہ، مسلمانوں کے عروج اور عزت کا ذریعہ بنا اے اللہ۔ خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، شر سے پوری حفاظت فرما اے اللہ۔ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ مکان کی، دکان کی، کاروبار کی اے اللہ، کھیتی باڑی کی، ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ہر چیز کی، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی اے اللہ، جتنی دینی جگہیں ہیں ان تمام مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ۔ موت تک ہمیں تیرے دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ۔ غزہ کے مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے اے اللہ، ان تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما اے اللہ۔ 7 مہینے سے زیادہ گزر چکے اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ ہم دعا کر کے تھک گئے اے اللہ، وہ جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی اے اللہ۔ جس پر گزر رہی ہے وہی خوب جانتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے اے اللہ۔ اگر بیٹے کو تکلیف ہو تو باپ اور ماں کو زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ بیٹا کس پریشانی سے گزر رہا ہے اور بیٹی کس پریشانی سے گزر رہی ہے اے اللہ اے اللہ۔ تو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی کفالت فرما، ان کی ضروریات کا انتظام فرما اے اللہ۔ تیرے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اے اللہ۔ سب اے اللہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اے اللہ۔ صرف تو ہی ان کا مددگار ہے، تو ہی ان کا مونس ہے اے اللہ۔ وہ خود اپنے آنکھوں سے اے اللہ تیری غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ، یقیناً تیری مدد کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ۔ تو اپنا غیبی نظام ان کے ساتھ شامل حال فرما، جس طرح غزوہ بدر میں تو نے اے اللہ مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی حفاظت کی اے اللہ، مدد و نصرت فرمائی، تسلی دی اے اللہ، وہی غیبی نظام اے اللہ ان کے ساتھ شامل حال فرما دے اے اللہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر جس طرح مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کیا اے اللہ، وہ حالات مسلمانوں پر آئے اور پھر فتح اور نصرت کا
اے اللہ فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی مسلمانوں نے دیکھی، اے اللہ وہی صورتحال ان کے ساتھ پیدا فرما، اے اللہ وہی چیزیں ان کے ساتھ بھی پیدا فرما، فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما، ایمان سے مضبوط فرما، اور اے اللہ کم ہمتی سے کم حوصلگی سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جن کی جو جائز اور نیک مرادیں ہیں، اے اللہ تمام مرادوں اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ تمام مراد، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جس کے دل میں کیا مرادیں اور تمنا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پورا کرنے والا نہیں، اے اللہ تمام نیک اور مرادوں کو اور تمناؤں کو اور ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔